سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ آپ کون ہیں اور آپ کی حیثیت کیا ہے، اس بات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی میدان میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس عمل سے پہلے آپ کو اپنی پوزیشن انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ آپ اگر اپنی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو آپ درست ڈائریکشن میں بہتر پرفارمنس نہیں دکھا سکتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ کسی کلاس روم میں بطور طالب علم ایڈمیشن لیتے ہیں، لیکن آپ اپنے طالب علم کی حیثیت سے اس کلاس میں ڈیل نہیں ہوتے، آپ چوکیدار کی حیثیت سے ڈیل ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی پوزیشن چوکیدار کی بن جائے، آپ کی پوزیشن ملٹی میڈیا یا وائٹ بورڈ مینیجر کی بن جائے، تو کیا آپ ویسا ہی ڈیل کریں گے یا ویسا ہی بیہیو کریں گے کہ جیسے آپ طالب علم کے طور پر کرتے تھے؟ نہیں ہو پائے گا۔ پوزیشن ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ کا عمل کیا ہوتا ہے۔ تو اپنی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کیجیے، آپ کون ہیں اور کیا ہے۔ اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر اگر آپ سوشل میڈیا کے یا کسی بھی میڈیا کے پلیٹ فارم پر انٹر ہوں گے تو شاید آپ وہ معیار مطلوب پر نہ پہنچ پائیں کہ جو اس تحریک کی ضرورت ہے۔ آپ کی اور میری پوزیشن داعی دین کی ہے، دین کے داعی کی ہے۔ ہم کسی تنظیم کے ذمہ دار بعد میں ہیں، ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکن بعد میں ہیں، اور ہم اللہ کے بندے، اس کے غلام اور اس کے دین کے داعی اور اس کے دین کے نمبردار سب سے پہلے ہیں۔ یہ پوزیشن ہمارے ہر عمل کو ڈیفائن کرتی ہے، اور اگر ڈیفائن نہ کر رہی ہو تو اٹ مینز پوزیشن کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیز اپنے آپ کو ریئلائز کروائیے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے داعی ہیں، اس کے دین کے علم بردار ہیں، لہذا آپ کا ہر عمل اسی پیمانے سے تولا جائے گا، آپ کا ہر عمل اسی چھلنی سے گزارا جائے گا، آپ کے ہر عمل کی اسکریننگ اور اسکروٹنگ اسی ایک پیمانے کے مطابق ہوگی کہ آیا آپ کا وہ عمل بطور داعی دین ٹھیک ہے یا غلط ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اگر آپ اپنی اس پوزیشن کو بھلا بیٹھیں گے یا اس کو اگنور کر دیں گے تو کسی بھی صورت میں آپ تحریک اسلامی کے ٹرو ریپرزینٹیٹیو نہیں ہو سکتے، کچھ اور ہو جائیں گے، تحریک اسلامی کے درست نمائندے نہیں ہو سکتے، کیونکہ تحریک اسلامی اصلاً اسلام کی علمبردار ہے اور داعیان دین کی تحریک ہے۔ تو آپ اس موبائل کو، اس گیجٹ کو اٹھائیں، اس لیپ ٹاپ کو اٹھائیں، کسی بھی میڈیم کو اٹھا لیں اور اس کے ذریعے سے اس میڈیا کی فیلڈ میں انٹر ہوں، اس سے پہلے اپنے آپ کو یہ بار بار یاد دلایا کریں کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میری پوزیشن کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ جب آپ داعی دین ہونے کی حیثیت سے اس فیلڈ میں انٹر ہوں گے تو آٹومیٹیکلی بہت سارے اعمال کی اسکریننگ ہو جائے گی، بہت سارے اعمال ایسے ہوں گے جو آپ کو نہیں کرنے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے کام ہوں گے کہ جو آپ کو لازمن کرنے ہوں گے۔ مثلا داعی دین ہونے کی حیثیت سے آپ کا سب سے بنیادی ویژن یہ ہوگا کہ آپ واقعتاً اس دین کے داعی کا رول پلے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے اس میڈیم کے ذریعے اور اس میڈیا کے ذریعے واقعتاً دین کی دعوت عام ہو رہی ہے؟ کیا آپ اسلام کے درست موقف کو نیریٹ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسلامک نیریٹو کو بلڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ اسلام کی برانڈنگ کر رہے ہیں؟ اور کیا آپ کے سوشل میڈیا کی ایتھکس وہ واقعتاً اسلام کی روشنی میں طے ہوئے ہیں یا آپ نے اس میٹیریلسٹک دنیا کے سوشل میڈیا کے ایتھکس کو اڈاپٹ کر لیا ہے؟ Each and everything will be defined according to the principles of Islam. ہر چیز اسلام کے پیمانے کے مطابق تولی جائے گی اور ماپی جائے گی، nothing else۔ اس لیے بنیادی باتیں یاد رکھیے کہ آپ کا سوشل میڈیا کا ایتھکس کا پورا ڈاکومنٹ وہ اکارڈنگ ٹو دا پرنسپلز آف اسلام تیار ہونا چاہیے۔ کوڈ آف کنڈکٹ اسلام کے روشنی میں طے ہوگا، بھلے سے آپ کو گالیاں دے رہے ہوں اگلے، بھلے سے آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ رہے ہوں، بھلے سے آپ کے رہنماؤں کے بارے میں اور لیڈرز کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے جا رہے ہوں، بھلے سے کچھ بھی کہا جا رہا ہو، آپ برائی کو برائی سے ریپلیس نہیں کریں گے۔ قرآن کا اصول یہ ہے کہ آپ برائی کو بھلائی سے ریپلیس کریں گے، برائی کا جواب بھلائی سے دیں گے۔ یہ بنیادی بات ہے کہ جس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اس کے بغیر میں پھر دہرا دوں کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کو بیسٹ آف دی بیسٹ
انداز میں بھی برانڈنگ کر کے اس کو ایک برانڈ بنا دیں تو بھی وہ اسلام کی نمائندہ تنظیم کا برانڈ نہیں ہے. اسلام کی بنیادوں پر کھڑی تنظیم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لے وہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے کم از کم. اس لیے اسلامی جمعیت طلبہ کی یہ برانڈ ایمبیسڈرز جو آج یہاں جمع ہیں اس چھت تلے، آپ برانڈ ایمبیسڈرز ہیں جمعیت کے، انفرادی طور پر بھی اور تنظیمی طور پر بھی. تو اگر آپ لوگ جو اسلامی جمعیت طلبہ کے برانڈ ایمبیسڈرز ہیں وہ اسلام کی اصولوں کو چھوڑ دیں گے تو کچھ بھی کر لیجیے آپ اسلامی تحریک کے علمبردار نہیں ہیں. دوسری بات، اسی ضمن میں یاد رکھیے گا کہ سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی میڈیا وہ خبر کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، وہ دعوت کا ذریعہ ہونا چاہیے. آج فلاں حلقے میں یہ پروگرام ہوا، ناظم صاحب نے شرکت کی. آج فلاں جگہ یہ ہوا، ناظم صاحب نے شرکت کی. فلاں مہمان خصوصی کا یہ خبر ہے. سوشل میڈیا اخبار کا نام نہیں ہے. سوشل میڈیا کو خبر کے علاوہ دعوت کا ذریعہ ہونا چاہیے، کنٹینٹ کا ذریعہ ہونا چاہیے، نیریٹو بلڈنگ کا ذریعہ ہونا چاہیے. اس لیے آپ نے کوئی تنظیمی سرگرمی کی، اجتماع رفقات کر لیا یا کہیں کوئی تنظیمی دورہ ہو گیا، اس کی تصویر لگ گئی اور آپ نے اپلوڈ کر دی، ٹھیک ہے. وہ ایک آپ یہ کہیے کہ ایک بہت بڑی پکچر کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا پارٹ ہے جو آپ نے پلے کیا ہے. آپ نے 5% یا 10% استعمال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کسی نے اسلام کے بنیادی اصولوں کے بارے میں اگر سیکھنا ہو کچھ یا لرن کرنا ہو تو کیا آپ کے پلیٹ فارم سے ریویو کرتا ہے کوئی؟ کبھی آپ نے اس پہلو سے سوچا کہ یار فیمینزم کے عنوان سے اگر کسی نے کوئی کنٹینٹ لینا ہے تو وہ فیمینزم کے عنوان سے گوگل پر یا کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر سرچ کرے تو اسلامی جمعیت طلبہ کا پیج سامنے آئے، یا اسلامی جمعیت طلبہ کے کسی نمائندے کا، اس کی کسی کارکن کا پیج سامنے آئے، وہاں سے اس کو کنٹینٹ مل رہا ہو، ایتھینٹک کنٹینٹ. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ طلبہ یونین کا کیس ابھی ریسنٹلی آپ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، طلبہ یونین کے حوالے سے کسی نے کوئی گوگل پر لکھا ہو یا کہیں کوئی سرچ انجن پر سرچ کیا ہو یا فیس بک پر ایون تحریر کیا ہو تو اسلامی جمعیت طلبہ کا نیریٹو اور موقف سب سے اوپر اس میں نظر آئے. اب پورا کیس اس کو سامنے پورٹری ہو جائے کہ یہ ہے طلبہ یونین اور اس لیے یہ ضروری ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ امریکہ میں یونیورسٹیز میں ہونے والے فلسطین کے حق میں جو احتجاج ہو رہے ہیں وہ کنٹینٹ تلاش کریں تو ان کو اسلامی جمعیت طلبہ کے پیجز سے فلسطین کے لیے کنٹینٹ مل رہا ہو؟ ہمیں ان کا کنٹینٹ ملتا ہے. آپ لکھتے ہیں تو جتنی ریلز آپ کو مل رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں تو یا تو انگلش کے فلسطین کے حوالے سے جو سانگز ہیں وہ آپ اپنی ریلز میں لگا رہے ہیں، عربی کے لگا رہے ہیں، آپ ان کا اٹھاتے ہیں. وہ آپ کا کیوں نہیں اٹھا رہے؟ عربی تو آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن لگاتے ہیں نا اپنی ریلز کے اوپر عربی کا کنٹینٹ، عربی کے طرح میں فلسطین کے حوالے سے. تو اردو کا کیوں نہیں آ رہا؟ یا آپ وہ پروڈیوس کیوں نہیں کر رہے کہ جو دنیا اٹھائے کہ ہاں یار یہ کنٹینٹ جو آیا یہ بڑا شاندار تھا، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہیں پر لگتا فلسطین کے حوالے سے تو ہم اس کو یوز کریں گے. کبھی سوچا ہے اس حوالے سے؟ کبھی کچھ پلان کیا ہے، پرفارم کیا؟ آپ نے دیکھا کہ بات ڈسکشن چلی کچھ گزشتہ سال ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے، تو سوشل میڈیا پر جو ڈسکشن ہو اس کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ یا اسلامی جمعیت طلبہ کے وابستگان ان کا نیریٹو بہت مضبوطی سے سامنے آئے. نہیں سوچا ایسے کبھی ہم نے خبر کے علاوہ دعوت اور کنٹینٹ اس معاملے پر نہیں سوچا. لیکن ایک کام اور بھی ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کی ایفیشنسی کو اپنے لائکس اور کمنٹس سے ذریعے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس پوسٹ پر 200 لائکس آ گئے، اس پر 250 آ گئے، اس پر 300 آ گئے. اچھا کبھی آپ نے ان کو اس لائکس کی سمری اٹھا کر دیکھی ہے کہ تحریک اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ کے وابستگان کے علاوہ کتنے لوگ تھے؟ اس کی پرسنٹیج نکالی ہے کہ عام طلبہ نے مرکز جمعیت کے یا نیچے کی کسی جمعیت کے پیج کو کھولا ہو، اس کی پوسٹ کو سین فرسٹ کیا ہو یا اس کو لائکس کیے ہوں. آپ کے پاس تو سمری آ جاتی ہے، فیس بک تو یہ سمجھ دے دیتی ہے کہ کس کس نے لائک کیا ہے، کس ایریا سے سب سے زیادہ لائکس ملتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو فیس بک کے ذریعے سے. کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے تحریکی سرکل کے باہر کے کتنے لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہوئے ہیں؟
اس بات کو یاد رکھیے کہ جو ہمارے ہاں کیجول ایٹیٹیوڈ سوشل میڈیا کو لے کر اپنایا گیا ہے، دنیا اس سے بہت آگے جا چکی ہے. اب یہ پہلے ہوتا تھا نا کہ فیس بک پر بلو ٹک لگوانے کے لیے اتنے آپ کو جتن بیلنے پڑتے تھے، اب نہیں بیلنے پڑتے، آسانی سے مل جاتا ہے. اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ پورے پاکستان میں اسلامی جمعیت طلبہ مرکز سے لے کر نیچے تک، حلقوں سے لے کر مرکز تک، پورے پاکستان کے جمعیت کے پیجز کے لائکس اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے لائک اس سے کئی گنا زیادہ مل جائیں گے. مرکز جمعیت کے پیج کے لائک 2,70,000 سے زیادہ تو نہیں ہے، میرے خیال میں اتنے ہی ہوں گے. اس سے زیادہ لائک کسی جگہ میں نہیں ہے. شاور کیمپس، ویزر یو اور جامعہ پنجاب اور کراچی، یہی 4 بھیا اسلامی یونیورسٹی، 5 جگہوں کے ضرورت زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی مرکز جمعیت کے پیج سے زیادہ نہیں ہے. تو اٹ مینس خبر کا ذریعہ بنائیں گے اپنے میڈیا کو تو یہی کچھ ملتا رہے گا. نیریٹو کا ذریعہ بنائیے، دعوت کا ذریعہ بنائیے، اپنے پیغام کا ذریعہ بنائیے، اور پھر ان سے آزاد ہو جائیے کہ لائکس کتنے آتے ہیں، یہ کمنٹس کتنے آتے ہیں. گزشتہ دنوں میں نے مرکز کے دسمن بھی کو یا نوید بھی کو ایک ویڈیو بھیجی تھی، 5 سے 6 سیکنڈ کی ویڈیو تھی. فلسطین رفا کے اوپر جب اٹیک ہوا اور وہ خبر آئی تھی نا کہ ایک کیمپ کو آگ لگی اور اس کے اندر کئی بچے زندہ چل گئے، ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو آئی تھی، لیکن اس کا میسج اتنا لاؤڈ، اتنا کلیئر تھا کہ ہم جو روزانہ کی بنیاد پر اس کنٹینٹ کو دیکھتے تھے، ہم بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے. 5 سیکنڈ کی ویڈیو. سو اٹ مینس کہ دنیا آئیڈیاز کے پیچھے اور کنٹینٹ کے پیچھے سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہے. دنیا یہ دیکھنے نہیں آتی کہ آپ کا میڈیا ماسٹری کیمپ ہوا اور کتنے پارٹیسپینٹس تھے. دنیا یہ دیکھے گی اچھا آپ نے پروڈیوس کیا کیا ہے. سو فوکس کیجیے پروڈیوس کرنے پر، کنٹینٹ کے اوپر، مواد کے اوپر، دعوت کے اوپر. تیسری چیز یہ بات یاد رکھیے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے شائنس جو ہے اس کو ختم کیجیے، تذبذب کا شکار نہ ہو. سوشل میڈیا ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ انفلوئنسو پلیٹ فارم ہے جتنا ماضی میں کبھی کتاب یا اخبار یا رسالے ہوا کرتے تھے. تو مولانا مودودی نے اپنے دور کے بہترین میڈیاز کو استعمال کیا اور کروایا. جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی اپنا لٹریچر بھی پروڈیوس کرتی تھی، اس کے ادیب بھی تھے، اس کے شعراء بھی تھے، اس کے نثر نگار بھی تھے، اس کے ناول نگار بھی تھے، اس کے اپنے اخبارات بھی تھے، اس کے اپنے رسائل بھی تھے. اور اسلامی تحریک اس معاملے میں پروگریسو تھی، لیڈ کر رہی تھی سب کو. آپ نے سنا ہوگا نا، وہ ہمارے بڑے تقریروں میں اکثر کہتے ہیں کہ کتاب کے مقابلے میں کتاب اور نعرے کے مقابلے میں نعرہ اور قلم کے مقابلے میں قلم. تو ہم نے دیا ہے، that was our strength. لیکن کیا سوشل میڈیا یا میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی ہم اتنے ہی پروگریسو ہیں؟ نہیں ہیں. سو اپنی شائنس کو دور کیجیے، جھجک کو دور کیجیے.